يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج مغرب کی نماز کے بعد جو ہے شب برات ہے۔ شب برات کی فضیلت کے متعلق احادیث میں بہت سی روایتیں ہیں۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے چند ضروری باتوں کو ذکر کروں گا۔ دیکھیے، یہ جو رات ہے، اس رات کی فضیلت کے اندر چند احادیث وارد ہوئی ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں اس رات کی فضیلت کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو مومن مرد اور مومن عورت اس رات کے اندر جاگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے واجب ہونے کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ 5 راتیں۔ دیکھیے، ہر مومن کا مقصود، ہر مومن کی زندگی کا بنیادی خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس میں 4 چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1 کہ ہر انسان کی یہ نیت ہو کہ جنت مجھے حاصل ہو جاوے، اور جنت کے حاصل ہونے کے واسطے انسان یہ کام کرے کہ میرا اللہ مجھ سے کس طرح راضی ہو جاوے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ راضی ہوگا، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رضامندی کی بنیاد پر اس کو جنت کا انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بھی تمنا ہو، بلکہ انسان یہ نیت کرے کہ میں جہنم سے مکمل طور پر بچ جاؤں۔ یہ نہ ہو کہ ابتدا کے اندر میں اپنی بدعملیوں کی بنیاد پر جہنم میں جاؤں اور پھر وہاں سے میں گناہوں سے بالکل صاف اور پاک ہو جاؤں، پھر اس کے بعد مجھے جنت ملے، بلکہ انسان کی یہ تمنا ہو کہ میری قبر میں اللہ کے عذاب سے حفاظت ہو جاوے، اور میدان آخرت میں میری رسوائی اور ذلت نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے جو ہے جہنم کی آگ سے اولی مرحلے کے اندر بچا لے۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچائے گا۔ اسی لیے دیکھیے کہ انسان کبھی اچھے اعمال کرتا ہے اور کبھی برے اعمال کرتا ہے۔ جب انسان اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کوئی انسان نیکی اور بھلائی کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جب نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ حفاظت فرماوے۔ اگر انسان گناہ اور نافرمانی کا کام کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، غیبت کر رہا ہوتا ہے، کسی پر الزام لگا رہا ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہوتا ہے، انسان نمازوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، جو آخرت کے کاموں سے غفلت برتتا ہے، اسی طریقے سے انسان موبائل کے اندر ناجائز چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو اس انسان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غضب متوجہ ہوتی ہے۔ اس انسان کی طرف اللہ کی صفت غضب متوجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہوں، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس وقت اللہ کی مدد اور اللہ کی معیت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کبھی جوش میں آ جائے اور جس کی بنیاد پر یہی گناہ میرے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے۔
اسی لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مبارک راتیں ہمیں اسی لیے عطا فرماتا ہے کہ ان راتوں کے اندر ہم اللہ کے حضور میں جو ہے خوب گر گرا کر دعائیں مانگے کہ یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرما. ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو ان راتوں کے اندر بندہ جو سب سے اہم دعا مانگے وہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ میری پوری زندگی تیرے حبیب کی سنتوں کے موافق گزرے، تیرے طریقوں کے موافق گزرے، قرآنی ہدایات کے مطابق گزرے. ایسی توفیق عطا فرما، جو ہے حیات طیبہ عطا فرما. انسان کو ان راتوں میں اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں مانگے. اس لیے کہ عام طور پر ہمارا جو ہے ایک ہمارا مزاج یہ بن چکا ہوتا ہے کہ مبارک راتوں کے اندر جب دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو ہم رزق میں برکت مانگتے ہیں اور فلاں دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پاکیزہ زندگی کو مانگے گا، قرآنی ہدایات کے مطابق اعمال کو مانگے گا، نیک اعمال کی توفیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگے گا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کو حاصل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے تو جو انسان اللہ کی عبادت کرے گا، اچھی زندگی گزارے گا، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے ڈھال دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے یہ بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کے اندر برکت کیسے عطا نہیں کرے گا؟ اسی لیے ہمیں اللہ کے پاس ان چیزوں کو مانگنا چاہیے. تو بہرحال حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 5 راتوں میں جو ہے جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جو ہے ان لوگوں میں لکھ دے گا کہ جن کے متعلق اللہ نے دخول جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے. اللہ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے گا. کون سی 5 راتیں ہیں؟ ایک تو عید الفطر کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، ایک عید الاضحیٰ کی رات یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات، ایک 9ویں ذی الحجہ کی رات، اور جو ہے یہ ایک شب قدر اور ایک شب برات یعنی آج آنے والی جو رات ہے وہ. تو یہ مبارک راتیں ہیں. تو ان راتوں کے اندر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اب دیکھیے مختصر طور پر میں آپ کو بتلا دوں کہ ان راتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیے اس رات کے اندر عبادت کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے. ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں عبادت کر لے. نوافل پڑھ سکتے ہیں تو نوافل پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، سبحان اللہ کا کلمہ، الحمدللہ کا کلمہ، اللہ اکبر کا کلمہ. اسی طریقے سے درود شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں. آپ جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ان کلمات کا ورد کیجئے یا پھر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے. عشاء کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیے اور پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی اتنی دیر عبادت کیجئے جتنی آپ کے اندر طاقت ہے. اور پھر اتنی زیادہ عبادت کرنا کہ عبادتوں کے اندر جو ہے لذت نہ آوے اور انسان کو جھونکے آنے لگے تو یہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو تکلیف میں ڈالنا درست نہیں، بلکہ انسان کو فوراً اس وقت سو جانا چاہیے اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جاگنے کی راتیں ہیں تو اس میں ہم جو ہے کثرت سے اتنی عبادت کرے کہ نماز فجر میں سستی پیدا ہو جاوے تو ان ساری رات کی عبادت جو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا، وہ ساری رات کی عبادت کافور ہو جائے گی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم رات میں عبادت کریں اور اتنی عبادت کریں کہ نماز فجر ہماری جماعت کے ساتھ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، صف اولیٰ کے ساتھ ہو. اور دیکھیے حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو انسان نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو انسان نماز فجر عبادت جو ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مغرب بعد ایک لمبی دیر تک جو ہے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر عشاء سے پہلے ہم راستوں پر چلے جاتے ہیں، چائے کی ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں اور نماز عشاء میں ہماری رکعتیں فوت ہو جاتی ہے. یہ عقل مندی کی علامت نہیں، بلکہ نماز عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، تکبیر اولیٰ
اولا بھی فوت نہ ہو، کوشش کرے کہ صف اولا بھی فوت نہ ہو، اور نماز فجر بھی اس طریقے سے پڑھے تو رات بھر جو ہے عبادت کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے اسی طریقے سے جب رات میں ہم سو جاوے تو اس نیت کے ساتھ سو جاوے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ نماز فجر جو ہے میری انتہائی چستی کے عالم میں ہو، سستی سے میری حفاظت ہو جاوے، تو اس نیت کی بنیاد پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ نماز مغرب کے بعد بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ 2 گانا پڑھنا ہے، فلاں نماز پڑھنی ہے، فلاں نماز۔ دیکھیے عبادت کا کوئی طریقہ جیسے ابھی میں نے بتلایا متعین نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ روزانہ انسان کو نماز مغرب کے بعد اوابین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اوابین اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اوابین کی رکعتوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ 6 رکعتیں ہیں، اور ایک قول تو یہ ہے کہ 20 رکعتیں ہیں۔ تو 6 رکعت پڑھنے کا اہتمام کریں، اور کبھی کبھی جو ہے 20 رکعت بھی پڑھ لیا کریں۔ اور یہ اوابین کی فضیلت احادیث میں یہ بتلائی گئی ہے کہ جو انسان اوابین کی نماز پڑھے گا، 6 رکعت پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی 12 سال عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور احادیث کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو انسان اوابین کا اہتمام کرتا ہے تو اوابین کے اہتمام کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اوابین اس رات میں پڑھ لینی چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں اور قرآن حفظ کرتے ہیں یا قرآن یاد کرتے ہیں، تو ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے، اور سنت پڑھتے ہی جو ہے اپنے مدرسے میں پہنچ جاوے، وہ قرآن کریم حفظ کرنے میں لگ جاوے، قرآن کریم یاد کرنے میں لگ جاوے، اس لیے کہ ان کے لیے ساری رات جو ہے ان کے لیے افضل یہ ہے کہ ساری رات نوافل پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سیکھیں۔ اسی لیے ان کے لیے تو بہتر اور سب سے افضل صورت یہ ہے کہ وہ 2 رکعت سنت پڑھیں، اور سنت پڑھنے کے بعد فوراً اپنے وقت کو بالکل ضائع نہ کرے، اپنے مدرسے میں پہنچ جاوے اور قرآن کریم کو حفظ یاد کرنا شروع کر دے یا قرآن کریم کے سبق کو یاد کرنا شروع کر دے۔ ورنہ جو لوگ جو بالکل فری ہے یا اپنی دکانوں پر رہتے ہیں یا راستوں پر رہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے مناسب یہ ہے، افضل صورت یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 15 یا 20 منٹ کا وقت جائے گا، 6 رکعت پڑھ کر جو ہے مسجد سے باہر نکلے، پھر عشاء کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھنے کے بعد جو ہے وتر پڑھیں، اور جو ہے وتر کے بعد جو ہے 2 رکعت تو عام طور پر نفل پڑھی جاتی ہے۔ اس 2 رکعت کے بعد اگر کوئی آدمی 4 رکعت پڑھ لے گا تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے تہجد پڑھ لی، اس لیے کہ تہجد کا جائز وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق تک رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سونا ضروری نہیں ہے، سونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے بھی جو ہے 4 رکعت پڑھ لے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے تہجد پڑھ لی۔ ہاں، افضل یہ ہے کہ انسان کے اوپر تھوڑا بوجھ پڑے، اس لیے افضل یہ ہے کہ اٹھ کر آخری پہر کے اندر تہجد پڑھے، کچھ دیر سو جاوے، 2-3 گھنٹے آرام کرے، اور پھر آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاوے۔ ورنہ اگر کوئی انسان جو ہے ابتدائی رات کے اندر نماز عشاء کے بعد بھی 4 رکعت پڑھ لے تو اس کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ تہجد میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تو تہجد کے اندر کم از کم جو ہے 4 رکعتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں بنیادی چیزیں سیکھنے کی ہے۔ تو دیکھیے تہجد میں کم از کم جو ہے 4 رکعتیں ہیں، اور درمیانی درجہ 8 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے تہجد کی 12 رکعتیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تہجد کی 7 رکعتیں پڑھتے تھے، کبھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور کبھی 15 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وتر کی جو نماز ہے اس کو تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ وتر کی جو نماز ہے اس کو تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے، 7 رکعت ہو جاتی، کبھی 8 رکعت تہجد پڑھتے، 3 رکعت وتر پڑھتے، 11 رکعت ہو جاتی، 12 رکعت تہجد پڑھتے، 3 رکعت وتر پڑھتے تو 15 رکعت ہو جاتی۔ تو ہم چاہے 4 پڑھیں، 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں، تو ہو سکے تو وتر جو ہے اس کے بعد پڑھیں، لیکن کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ
لمن یثیق بالانتباہ، یہ اس شخص کے لیے جو رات میں بیدار ہونے پر اس کو کامل اعتماد ہو کہ ہاں میں بیدار ہو سکوں گا. ورنہ اگر اس انسان کو اپنی ذات پر اعتماد نہ ہو کہ میں جب رات میں سو گیا اور 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور تو نماز فجر ہی میں آنکھ کھلے گی، تو انسان کو جو ہے رات ہی میں یہ نماز پڑھ لینی چاہیے، وتر پڑھ لینی چاہیے، اس لیے کہ وتر واجب ہے. یہ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور دوسرے دن روزے کا مسئلہ، تو روزہ جو ہے یہ مستحب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ اذا كانت ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے رہو اور دن کے اندر جو ہے روزہ رکھو. تو اس روایت کی بنیاد پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا مستحب ہے. ایک بات یہ رہ گئی کہ رات میں جو ہے قبرستان جانے کا مسئلہ، تو قبرستان جانے کے مسئلے کے بعد میں بات یہ ہے کہ یہ بھی مستحب عمل ہے، لیکن کس طریقے سے کہ اس کے جانے کے لیے مستقل کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جماعت بنا کر جاوے، 10-15 آدمی مل کر جاوے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں تنہا تشریف لے گئے، اس طور پر کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صرف پتہ چلا، وہ بھی اتفاقی طور پر پتہ چلا کہ ان کی باری کا دن تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات میں اپنے حجرے میں نہیں پایا، تلاش کیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں ہے اور لوگوں کے جو ہے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں. تو یہ عمل جو ہے مستحب ہے. اور وہاں جانے کے بعد اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں. دیکھو ایک بات آپ کو یہ بھی بتلا دو کہ قبرستان میں جانے کا طریقہ کیا ہے، قبر کے سامنے کیسے حاضر ہونا چاہیے. عام طور پر ہماری پوزیشن یہ ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، قبر کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. قبر یہ ساری چیزیں جاننے کی ہے. دیکھو میرے بھائیو، یہ ہماری شریعت کی خوبی ہے کہ ہماری شریعت نے باریک باریک چیزیں بتلائی کہ جب کسی کی قبر پر جاؤ تو اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی ہم کو بتلایا کہ جب قبرستان میں پہنچو اور جب قبر پر جاؤ تو کسی کی قبر پر جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے مردے کو یہ اس طرح سلایا جاتا ہے، اس طرف جو ہے حی علی الصلاۃ کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے اور حی علی الفلاح کی طرف اس کے پاؤں ہوتے ہیں. تو جب ہم کسی کی قبر پر آوے تو پائتی کی طرف سے جو ہے یہ اس کے داہنے ہاتھ کی طرف آوے، یہی طریقہ، پائتی کی طرف سے داہنے ہاتھ کی طرف آوے اور اس کے سینے کے سامنے آ کر کھڑا رہے. اس لیے کہ وہ مردہ بھی اس کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ مردے کو قبر میں قبلہ رخ کر کے سلایا جاتا ہے. مردے کو قبر میں قبلہ رخ کر کے سلایا جاتا ہے تو وہ مردہ بھی اس کو دیکھتا ہے کہ مجھے ملنے کے لیے کون آیا ہے. تو جو ہے ہم اس کے سامنے جا کر کھڑے رہیں اور پھر جو ہے 3 مرتبہ یا 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے اور اس کو بھی بخش دے، بلکہ تمام کو بخش دے. تمام کو مطلب کہ اللہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کی تمام مومن امت کو، اور اسی طریقے سے تمام پیغمبروں کی مومن امت کو بخش دے. اب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا ہے، 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا ہے، اتنے سارے لوگوں کو بخشیں گے تو سب کے حصے میں اتنا جائے گا. بھائی یہ تو دنیا والوں کا معاملہ ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جتنے لوگوں کی نیت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو پورا بھیجے، پورا بھیجے. اس کا ثواب کیا ہوگا؟ کسی نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ ہماری قبر پر آ کر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنا. کسی نے ہم سے نہیں کہا تھا، پچھلی امتوں میں سے اور اس امت میں سے بھی کسی نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرنا، لیکن ہم نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی. گویا ان کے لیے ہم نے خیر خواہی چاہی، ان کے ساتھ ہم نے بھلائی کا معاملہ کیا. اور کسی مومن کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا بہت بڑی نیکی. علماء نے لکھا ہے کہ جتنے لوگوں کے لیے آپ دعائیں مغفرت کرو گے اور جتنے لوگوں کے لیے آپ ثواب بھیجو گے، اتنے تمام لوگوں کی نیکیاں اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے میں یا 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور تمام کو بخش دیا ایک مختصر سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ بنیادی چیزیں سیکھنے کی ہے، یہ چیزیں کرنے کی ہے. اور آخری بات، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، بہت باتیں ذہن میں آ رہی ہے لیکن وقت مختصر ہے، میں آپ کو اتنا بتلا دیتا ہوں کہ دیکھیے آج سے یہ نیت کر لے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچائیں گے. آپ موبائل کے اندر جتنی ناجائز چیزیں ہیں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دے،
کوئی ایپیسوڈ نہ دیکھے، کوئی سیریل نہ دیکھے، میچ وغیرہ بھی نہ دیکھے، اور سچی پکی توبہ کر لے اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ جتنے بھی گناہ میری زندگی میں ہیں ان تمام گناہوں کی نفرت میرے دل میں ڈال دے۔ ان سارے گناہوں کی نفرت جب دل میں بیٹھ جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے آگے کی زندگی میں آپ کے لیے جو آگے ایسی راہیں ہموار کرے گا کہ گناہوں سے بچنے کا راستہ ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہر ایک اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔